أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على تحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المحمد. المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد سبحانه في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق كل نفس ذائقة الموت. صلوات ابتدائی کلام میں پیشک تمام تعریفیں تمام تر حمد و ثنا سزاوار ہے اس واجب الوجود کی بارگاہ میں کہ جو ہم سب کا پالنے والا ہے، اور بعد رب العزت ہمارا تمام تر درود و سلام اور محمد و آل محمد پر کہ جن کی محبت میں خدا نے کائنات کو خلق فرمایا اور جن سے منسوب ہو کر کے آیا درود نے فضیلت پائی. عزاداران حسین، ماتمداران مظلوم کربلا، زندہ رہیے، سلامت رہیے اور اسی عقیدت، محبت اور مودت کے ساتھ زندگی کے ہر پل میں ذکر حسین کرتے رہیے. اپنے دلوں کو عشق حسین سے، عشق حسین کی شمع سے روشن رکھیے. اپنی پلکوں پہ مودت اہل بیت کے چراغ روشن رکھیے. یقین جانیے یہ ذکر محمد والے محمد ہمارے جینے کا سبب ہے، ہمارا مقصد حیات ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری روح ہے. اگر ہم عشق حسین کی اس قصب کو اور غم حسین کی اس چاشنی کو اپنے اندر سے نکال دیں تو یقین جانیے ہم ایک زندہ لاش بن کر رہ جائیں گے. روح تو چلی جائے گی ہمارے بدن سے. برائے عظمت مظلوم کربلا بلند صلوات. سلامت رکھیے. تو یہ جو عشق ہے، عشق اہل بیت یہ ہمارے جینے کا سبب ہے، مقصد حیات ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی ذکر محمد والے محمد کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی تمام تر تحائف جو ہم اپنے مرحومین کو بھیجتے ہیں، جو ہم انہیں ایصال کرتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں، وہ اسی ذکر کے صدقے سے کرتے ہیں. اسی فرش اعزا کے سب سے بڑا ایصال ثواب مجلس امام حسین علیہ السلام. تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور کہ عزیزان محترم آج کی جو مجلس ہے میری بہن، اور کیا کہوں میں اپنی بہن کے لیے کہ ان سے جو میری محبتیں ہیں اور جو ہمارے تعلقات ہیں اور جو میرے پاس الفاظ یہاں کے نہیں ہوتے. غیروں کو تسلی اور دلاسا دینا بہت آسان ہوتا ہے مگر اپنوں کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہوتے. عزیزان محترم کہ انہوں نے یہ مجلس برپا کی ہے، سربت عسکری صاحبہ نے مولا صبر جمیل عطا فرمائے، آگے ان کے بچوں کو صبر جمیل. کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی مجلس میرے بھائی جو ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہے. اور جعفر عسکری صاحب کی برسی کی مجلس ہے اور ان کے بھائی جو کینیڈا میں مقیم تھے ان کے چہلوں کے حوالے سے بھی یہ مجلس ہے اور ان کی والدہ کے حوالے سے بھی یہ مجلس ہے. یعنی کہ ان تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے آج کا یہ فرش بچھایا گیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مرحومین کو اعلیٰ علم میں جگہ عطا فرمائے
करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, पंजतन पाक के कदमों में जगह मिले और इनके लाहिकीन को सब्र जमील मौला अता फरमाए। और कनाडा में जो फैमिली है, उनके भाई थी, उनको भी, उनके ज़ौजा को भी, उनके बच्चों को भी मेरे मौला सब्र अता फरमाए। सबसे से जनाब शहजादी सकीना बिन्तुल हुसैन के और अज़ीज़ान मोहतरम, ये करबला जो है हमें सब्र का दर्स देती है। यही वजह है कि हम अपने हर गम को गम हुसैन में जम कर लेते हैं। हमारा कोई गम भी हमें बड़ा इसलिए नहीं लगता कि हम अपने हर गम पर गम हुसैन को मुकद्दम रखते हैं। यही वजह है कि गम हुसैन और करबला वालों का गम हमें सब्र भी अता करता है, हमें जीने के तरीके और सलीके भी सिखाता है। और अगर अपनी सारी तमहीद को मैं फकत एक जुमले में अर्ज करूं आपकी खिदमत में, या एक शेर में अर्ज करूं, तो बस यही होगा कि जो जिंदा है वो मौत की तकलीफ सहेगा, जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा। दूर भेज दे मोहब्बत वाले बंदे। के हवाले से बात करें तो एक शेर और अर्ज करूं कि जब किसी दिल ने किसी गम में कहा हाय हुसैन, जब किसी दिल ने किसी गम में कहा हाय हुसैन, दूर तक आलमे गुर्बत में नजर आए हुसैन। और जब हम हुसैन का गम देखते हैं तो अपना गम बहुत कम लगता है। यही वजह है कि हम अपने हर गम को जम कर लेते हैं गम हुसैन में। और गम हुसैन अलैहिस्सलाम से हम लोग इलाज गर्दिश लैलो नहार करते हैं। बेशक ये कायनात की अटल तरीन हकीकत है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को जायका मौत चखना है। इस बात से ना कोई फरार हासिल कर सकता है इस हकीकत से, ना इसका कोई रद्द कर सकता है कि मौत आनी है और हर शख्स को आनी है। जायका मौत चखना है और हर नफ्स को जायका मौत चखना है। मलकुल मौत के शिकंजे से निकलकर बचकर कहीं भी दूर चले जाना इंसान के लिए नामुमकिन है। जो दुनिया में आया है उसे जायका मौत चखना है जाने मोहतरम। बस फर्क क्या है? फर्क ये है जाने मोहतरम, इस मौत के जायके का हम में और जमाने वालों में क्या फर्क है? मौला ने फरमाया फर्क ये है कि जो मोमिन होता है उसको कभी मौत नहीं आती। बहुत समझो, मोमिन के लिए मौत है ही नहीं। मौत का लफ्ज मोमिन के लिए नहीं है दीदारे मोहतरम। मोमिन हमेशा जिंदा रहता है। और फिर हमारे इमाम ने फरमाया कि जमाने में और हम में फर्क ये है कि जो मौला का चाहने वाला इस दुनिया से जाएगा, जो मोमिन इस दुनिया से जाएगा, जो विलायत अली को दिल में रखने वाला इस दुनिया से जाएगा, जो इश्क़ अहले बैत में डूब कर इस दुनिया से जाएगा, तो हमारे तमाम आइम्मा ने फरमाया कि वो मरेगा नहीं बल्कि वो मनसबे शहादत पा जाएगा। हमारे दिल को, हमारी मोहब्बत को दिल में रखने वाला मरता नहीं है बल्कि वो शहीद कहलाता है। और शहादत, शहीद जरूरी नहीं है कि आप मैदान जंग में लड़ते लड़ते मरे जब आप शहीद कहलाएंगे, आप जहाद करके मरे जब आप शहीद कहलाएंगे। नहीं, मौला ने फरमाया हमारी मोहब्बत को दिल में रखकर बिस्तर पे लेटे लेटे भी दुनिया से चले जाओ तो तुम मनसबे शहादत पा जाओगे। दुरूद दे दे। कहने वालों को तो हज़ारे मोहतरम, ये अहले बैत की मोहब्बत, ये अली की विलायत का इकरार, ये इश्क़ हुसैन इब्ने अली जो है, बस यही है हमारी निजात का सामान। जब तो मौला ने फरमाया कि मोमिन की जो कब्र है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। भाई वो बाग कैसे बनेगा? कब्र की वहशत से सबको डर लगता है, कब्र की तारीकी से तो सबको डर लगता है,
قبر میں اندھیرا بھی ہے، قبر میں خوف بھی ہے، قبر میں وحشت بھی ہے، قبر میں دہشت بھی ہے، قبر چھوٹی بھی ہے، قبر تنگ بھی ہے، قبر تاریک بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب دفنا کر آتے ہیں آپ اپنے مردے کو تو آپ جلدی جلدی کہتے ہیں وحشت قبر کی نماز، جلدی جلدی بیچارے قبر. سب ڈرتے ہیں ذال محترم، لیکن یہ ڈر یہ خوف ہمارے لیے نہیں. کیوں؟ مولا نے فرمایا کہ قبر مومن کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، کہ جب آپ کا بیٹا آپ کو دفنا کر آ گیا، آپ کے چاہنے والے، آپ کے بھائی بہن آپ کو قبر میں دفنا کر آ گئے، اب یہ باغ کیسے بنا اور کون سی چیز کام آئے گی آپ کے؟ نماز روزہ ہم سب پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی ماشاءاللہ، روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تمام وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں جنت ملے. مگر یہ جنت بنے گی کیسے؟ قبر. عزیزان محترم بہت توجہ سنتے پر کہ جب ہمارے چاہنے والے، وہ چاہنے والے کہ جو ہمارے بغیر ہماری زندگی میں ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے، ہم ان کے لیے اتنے قیمتی ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے اتنے ضروری ہوتے ہیں، مگر جہاں ہم مر گئے وہاں ایک گھنٹہ بھی روادار نہیں ہوتے، گھر والے گھر میں رکھنے کے لیے ہمیں فوراً قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے. ایک گھنٹہ بھی وہی زوجہ، وہی بچے جو آپ کے بغیر رہتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی دفنانے کا انتظام کرو. یہ ہے وہ زندگی. عبرت کا مقام اگر ہم سوچیں، اس بات پر ہم غور کریں، مگر ہمارے لیے پھر بھی عبرت نہیں ہے. وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے لیے موت کتنی خوبصورت ہے. اب آپ کو دفنا کر آ گئے، آپ کے بیٹے نے آپ کو منو مٹی تلے دبا دیا، جیسے ہی قبر میں لٹایا، چاہنے والے باپ کے ماں کے چہرے پر مٹی ڈال دی. ارے باپ کو منو مٹی کے نیچے دبا دیا، اور وہی مٹی جو باپ پہ ڈال کے قبر کو بند کی، جب اپنے کپڑوں پہ آئی تو اس مٹی کو جھاڑ دیا اور اس کو جھاڑ کر گھر کی طرف آ گیا. یہ تو اللہ محترم دفنا کر جب آئے، اب وہ مردہ آواز دیتا، میرے چاہنے والوں مجھے اس اندھیرے میں تاریکی میں چھوڑ کر اکیلا جا رہا ہے، میرے بچے جا رہے ہیں، یہ بچے تو میرے بغیر ایک پل نہیں گزارتے تھے، یہ مجھے اکیلا اس قبر میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. مردہ تڑپتا ہے، آواز دیتا ہے، قبر میں اندھیرا ہے. مولا کہتے ہیں ایسے میں اس سے پہلے کہ وہ بہت گھبرا جائے، قبر میں ایک نور داخل ہوتا ہے. عزیزانوں جو نور کی کرن آتی ہے تو قبر روشن اور منور ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ چاروں طرف سے، اس کو میں اپنی اس روایت کو اگر میں اپنے الفاظ میں پڑھوں تو یوں ہوگا کہ میں مختصر کر کے پڑھ رہی ہوں، اسی میں اپنے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ چاروں طرف سے مومن کی قبر میں نور کی کرنیں داخل ہوتی ہیں، دائیں سے، بائیں سے، سرانے سے، پائتیانے سے، اور جب یہ سارے نور کی کرنیں ملتی ہیں تو قبر روشن اور منور ہو جاتی ہے. مگر مولا فرماتے ہیں، اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہوں، پھر بھی یہ نور اتنا ہوتا ہے جیسے ہم نے اندھیرے میں ایک زیرو کا بلب جلا دیا. رات کو سوتے ہوئے زیرو کا ایک بلب ہم جلا دیتے ہیں، بس اتنا ہی ہوتا ہے. پھر بھی اتنی روشنی نہیں ہوتی قبر میں، یہ سارے نور مل کر بھی اتنی روشنی ہوتی ہے کہ ایک ہلکی سی روشنی آپ کو محسوس ہوتی ہے. اور عزیزان محترم اس کے بعد ایک روشنی امام فرماتے ہیں تمہارے سر کی طرف سے آتی ہے، نور کی وہ ایسی روشنی ہوتی ہے کہ تمہاری قبر روشن ہو جاتی ہے، آفتاب و مہتاب کی طرح چمکنے لگتی ہے. وہ نور ایسا ہوگا، مثال دوں آپ کو، جیسے 1000 واٹ کا بلب جلا دیا آپ نے، زیرو کا بلب نہیں، 1000 واٹ کا بلب. تو یہ کون سا آپ گھبرا کر پوچھے گا مردہ کہ یہ کیا ہے؟ اور یہ تمام جو نور کی کرنیں تھی یہ کیا تھی؟ بتا رہے ہیں فرشتے یہ تیری نمازیں تھی، یہ تیرے روزے تھے جو کرنیں آ رہی تھی، یہ تیری حج و زیارات تھی، یہ تیرے اعمال تھے. کہتا ہے کہ میری اتنی ساری نمازیں مل کر بھی اتنی روشنی نہیں ہوئی، کم ہی رہی. کہا کہ بس جس انداز سے، جس نیت سے، جس انداز سے نمازیں پڑھی اتنی روشنی بھی آ گئی. مگر اب جو قبر منور ہوئی تو یہ کون سا نور ہے، یہ میرا کون سا عمل ہے جو میری قبر روشن بھی ہو گئی، کشادہ بھی ہو گئی، منور بھی ہو گئی، معطر بھی ہو گئی. تو آواز آئے گی کہ یہ ولایت علی کا نور ہے، جو علی کی محبت تیرے دل میں تھی، یہ اس محبت کا نور ہے کہ تیری قبر کشادہ اور روشن. کو
اور یہ روایت کے جملے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میرا نور تمہاری قبر میں داخل نہ ہو تو یہ کوئی بھی نور، جتنے چھوٹے چھوٹے نور کی کرنیں آئیں یہ بھی نہیں آئیں گے۔ اس کی جب ولایت علی کا اقرار نہیں ہے تو نہ نمازیں پہنچیں گی قبر تک، نہ روزے پہنچیں گے، نہ باقی اعمال پہنچیں گے۔ ولایت کے اقرار کے ساتھ اگر نمازوں کو ادا کرو گے تو سب کچھ پہنچے گا۔ یہ مولا کے ذکر کہ میرا نور نہ ہو قبر میں تو کوئی بھی نور تمہاری قبر تک نہیں پہنچے گا۔ اور پھر محسن نقوی شہید کا یہ شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، عزیزان محترم کہ قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن۔ مومن کی قبر کیا ہوگی؟ محسن نقوی کہتے ہیں قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن، اور گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا۔ گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا۔ اور ہم بھی مومن ہیں، فرشتے بھی موالی محسن، ارے یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا۔ درود بھیجتے ہیں۔ موت نہیں ہے۔ آپ مرحبت میں پڑھتے ہیں کہ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ اور عزیزان محترم ہمارے جو اعمال ہیں، میں اس میں پڑھتی ہوں جناب سید محسن نقوی کے اشعار میں بہت خوبصورت شعر ہے کہ کفن پہ ناد علی لکھا ہوا ہو تو یہی کافی ہوتا ہے اعمال کے لیے، کہ کفن پہ میرے لکھا ہے ناد علی، یہی بہت ہے میرے نامہ عمل کے لیے۔ علی ولی سے مدد مانگ کر تو دیکھ ذرا، یہ کیمیاں ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے۔ مسئلہ صرف یہ ہے عزیزان محترم ہمارا کہ ہم اس زندگی کو زندگی کہتے ہیں، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو ہم اسے موت کہتے ہیں۔ بس اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے نا ہمارا، یاد رکھیے گا یہ زندگی نہیں ہے اور وہ موت نہیں ہے۔ بہت توجہ، یہ تھوڑا سا فلسفہ کہ یہ زندگی نہیں ہے، یہ جو ہم گزار رہے ہیں یہ زندگی نہیں ہے، اور جو چلے گا اس دنیا سے تو وہ موت نہیں ہے۔ اس دنیا میں جینے کو ہم زندگی کہتے ہیں، یہاں سے چلے جانے کو ہم موت کہتے ہیں۔ یہ دنیا تو ایک ٹرانزٹ کیمپ ہے، ٹرانزٹ ہے، چھوٹی سی مختصر سا وقفہ جہاں ہم اپنا رول پلے کرتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں۔ بتائیں یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اپنے عقل سے اگر ہم سوچیں کہ ہر وقت تو موت کا دھڑکا لگا رہتا ہے ہمیں، اب مرے کب مرے تب مرے جب مرے، ہارٹ اٹیک سے نہ مر جائیں، ایکسیڈنٹ سے نہ مر جائیں، بیٹھے بیٹھے نہ مر جائیں، لیتے لیتے نہ مر جائیں، تو یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جس زندگی پر ہمیشہ موت کی تلوار لٹکتی ہو؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو وہ ہے کہ جس کے بعد موت نہ ہو۔ زندگی تو وہ ہے کہ جس کے بعد موت نہ ہو، موت کا کوئی خوف ہی نہ ہو، اور وہ زندگی کی جس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، وہ زندگی قبر کے پہلے دن سے شروع ہوتی ہے جسے ہم موت کا نام لیتے ہیں۔ وہ ہے زندگی جو قبر کے پہلے دن سے شروع ہوتی ہے۔ عزیزان محترم دائمی حیات پا جاتا ہے انسان، یہ زندگی نہیں ہے، زندگی وہ ہے۔ تو زندگی ایسے گزارنی ہے ہمیں کہ مرنے کے بعد ہمیں اچھے لفظوں میں لوگ یاد کریں، ہم دائمی حیات پا جائیں۔ اور جو مولا کے در سے وابستہ ہو جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا وہ ہمیشہ دائمی حیات پا جاتا ہے۔ وہ مولا ہم سے مرنے نہیں دیتے، وہ مر کر بھی نہیں مرتا، یقین جانیے۔ یہ میرا جملہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، بہت اچھا لگا سب کو، آپ کو بھی سنا دوں کہ میں زندگی لے کر آیا انسان 100 برس کی۔ اب ہم نے کہا بھائی یہ تو بڑی لمبی زندگی لے آیا، 100 برس 80 برس ایک اچھی زندگی ہوتی ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں آگے کیا کیا؟ آیا، جوان ہوا، بڑا ہوا، کھایا پیا، لیٹا سویا جاگا، اور 100 سال بے مقصد و بیکار گزار کر وہ مر گئے، چلا گیا اللہ میاں کیا۔ تو یہ زندگی ہوئی کوئی؟ یہ زندگی نہیں ہے جو آپ 100 برس کی لے کر آئے اور آپ نے آ کر اس دنیا میں بے مقصد و بیکار پوری زندگی گزار دی۔ آپ آئے، کھائے، پیا، سویا، لیٹا، جاگے، یہی تمام کام کیا آپ نے، اور 100 سال زندہ رہ کر آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ زندگی تو لے کر آیا تھا 6 مہینے کی، زندگی لے کر آیا تھا 6 مہینے کی۔ ہلکا سا تبسم پھینکا تھا اس نے کربلا میں، ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی اس کی کربلا میں۔ عزیزان محترم یاد رکھے گا، اور وہ مسکرا کر حسین ابن علی کے ہاتھوں میں سو گیا۔ مگر علی اصغر کی زندگی ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ آج 1400 صدیاں علی اصغر کی 6 مہینے کی زندگی سے لپٹی چلی آ رہی ہے۔ علی اصغر کی زندگی ختم نہیں ہو رہی، یہ ہے زندگی۔ درود بھیجتے ہیں۔
इंतजार ही है कि मुख्तसर सी भी हो तो ऐसी हो कि कमाल बन जाए, ऐसी हो जिंदगी, दर अहले बैत से वाबस्ता हो जिंदगी जो हम सब की वाबस्ता है। मेरी बहन डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा की भी शबो रोज जिक्र हुसैन में गुजरते हैं, और मेरी बहन रुबाब कमल यहाँ बैठी है जिक्र हुसैन। हम सब और जितने भी यहाँ आजादार हैं सब मौला अली मौला हुसैन की मोहब्बत में जी रहे हैं ना, तो ये है जिंदगियां। और याद रखिएगा जो इस दर से वाबस्ता हो गया, दर अहले बैत से, दर फातिमा ज़हरा से, दर पंजतन पाक से, तो फिर मौला उसे मरने नहीं देते। मौला उसे कभी मरने, आप अपनी ईमान से बताइए, ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है जुमला में दोहराऊं, क्या जनाब सलमान फारसी मर गए? नहीं मरे। अगर आपसे कोई कहे मर गए, आप कहें नहीं जिंदा है। क्या हबीब इब्ने मज़ाहिर मर गए? नहीं मरे नहीं, जिंदा है। क्या जॉन मर गए? नहीं। क्या बुरैर मर गए? नहीं। क्या हबीब मर गए? नहीं। क्या मालिक अश्तर मर गए? नहीं। क्या मालिक नवेरा मर गए? नहीं। क्या अबू अय्यूब अंसारी मर गए? नहीं। अरे जो 9 मुहर्रम तक मरा हुआ था ना, वो हुर भी जब फातिमा ज़हरा के बेटे के कदमों में आया और हुसैन इब्ने अली को सलाम किया, तो हुर से हुर अलैहिस्सलाम बन गया। शरीक बन गया, शरीके दुरूद सलाम हो गया, जानू इमाम मैसर आ गया, रोमाल फातिमा मुकद्दर बन गया, सबसे पहले जन्नत में गया। हुर की जिंदगी है कि खत्म ही नहीं हो रही, ये है जिंदगी। तो जिंदगी और मौत का फलसफा ये है। मतलब ज्यादा वक्त नहीं लूंगी इसलिए कि सर्दियों का जमाना है, मगरिब भी जल्दी हो रही है, जल्द अज जल्द बस एक चीज और कि मेरे भाई जो हैं जिनके दर्जात की बुलंदी के लिए जाफर अस्करी साहब की मजलिस है, और हसनैन उनके जो छोटे भाई हैं, 8 रबीउल अव्वल को वो इस दुनिया से गए। अजीज़ान मोहतरम, हम दुआ करते हैं कि जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सदक़े से उनके दर्जात में बुलंदी और उनके खानवादे को मेरे मौला सब्र जमील अता फरमाए। तो मेरे भाई के लिए मैं यूँ कहूँगी कि मेरे भाई और सरवत की फैमिली से मेरी बहन के हमारे ऐसे ताल्लुकात हैं कि मैं उनको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मोहब्बतों की एक इंतहा है, और जो हमारे आपस के हैं, तो मैं इनके शौहर के लिए कह सकती हूँ कि वो बेशक नमाजी थे, वो परहेजगार थे, वो तहज्जुद गुजार थे, वो इतने बेहतरीन इंसान थे कि जो मोमिन की खुसूसियात होती है ना कि उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए। जाफर भाई के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी, और बहुत नरमी से बात करते थे, शाइस्ता लहजा था उनका। तो आप और हम क्या समझते हैं, हम लोग सिर्फ नमाज रोजे के साथ साथ और कौन सी खुसूसियात थी जो उनकी फैमिली को तो पता हो, कि मेरी बहन को पता हो कि जाहिर रोजा है उनके बच्चे, लेकिन शायद सबको ना पता हो कि वो अल्लाह के हुकूक के साथ बंदों के हुकूक भी अदा किया करते थे। वो गरीब परवर भी थे, वो कुनबा परवर भी थे, वो अपने कुनबे वालों का भी वैसे ही ख्याल रखते थे, अपने बहन भाइयों का, अपने आयजा अक़रबा का, सबका वैसे ही बहुत ख्याल। जिसको मदद की जरूरत होती थी, मेरी बहन भी मदद तो इंसान छुप के ही कर देता है, जरूरी नहीं होता उसका ढंडोरा पीटा जाए कोई नेकी अगर करता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत बारीक नुक्ता है जिस पर मैं आपको तवज्जो दिलाती मसाहब से मुसलसल हो जाऊंगी कि हम नमाजें पाबंदी से पढ़ते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, हम हज ज़ियारत करते हैं, हम तमाम इबादतें करते हैं, और उसके बदले में हमारी सोच क्या होती है कि हमें जन्नत मिलेगी। जाहिर है अच्छे अमाल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, और सबके दिल में ख्वाहिश होती है कि जन्नत में हमारा एक महल तो जरूर होगा, हमें कोई ना कोई दर्जा तो जरूर मिलेगा, इसलिए कि हम पाबंदी से इबादतें कर रहे हैं। बस इसी हवाले से मेरे भाई इबादत गुजार भी थे, तहज्जुद गुजार भी थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ी थी उन्होंने, उसके बाद उनकी रूह अफसल सरी से परवास कर गई। बताऊंगी अभी आगे चल के कि वो सुबह कैसी थी। अज़ादारों, जिस दिन हमें ये इत्तला आई थी, वो सुबह जब हम नहीं भूल सकते तो मेरी बहन सरवत अस्करी और इनके बच्चे उस सुबह को कैसे भूल सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी हवाले से एक वाकया सुना रही हूँ मसाहब से मुसलसल कि याद रखिएगा, नमाज रोजे के साथ अल्लाह के हुकूक के साथ बाकी तमाम हुकूक भी कितने जरूरी हैं, वरना नमाज रोजा खत्म। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था, एक शख्स था, और सब जानते हैं कि जनाब मूसा वो नबी कि जो कोहे तूर पर जाकर अल्लाह से बातें किया करते थे, उनका जमाना था। अल्लाह मोहतरम, एक शख्स ने गुजर रहे थे,
جناب موسیٰ نبی، ایک شخص نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ تو اللہ سے کلام کرتے ہیں، جا کر اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ذرا پوچھ کے آئیے گا کہ میری ساری عمر عبادتوں میں گزری، لیٹا رہتا تھا، اٹھ بھی نہیں پاتا تھا، ہاتھ پیر چلتے نہیں تھے، اپاہج ہو گیا تھا، اس قدر نمازوں کی کثرت تھی اور سجدوں کی کثرت. کہتا ہے بس یہ پوچھئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت میں میرا کیا مقام ہے، میرے لیے کوئی محل ہے، میرے لیے کوئی گھر ہے، اسی کہ میری پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزری ہے، کثرت سے میں نے عبادتیں کی ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کیا اس سے، کہا یہ تو لیٹا رہتا ہے، تیرے کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے؟ تو کھانے پینے کے لیے بھی نہیں اٹھ پاتا اور نماز لیتے لیتے بھی پڑھتا ہے، سب کچھ پڑھتا ہے، کھانے پینے کا. تو اس نے کہا یا نبی ایک پرندہ آتا ہے اپنی چونچ میں انار لے کر، وہ انار چونچ سے اس کو کھولتا ہے اور اس انار کا ایک ایک دانہ وہ میرے منہ میں ڈالتا ہے اور وہ پورا انار مجھے کھلا دیتا ہے، کہ جو میرے لیے کافی ہوتا ہے، مطلب میرا پورا دن اچھے سے گزر جاتا ہے. انار وہ مجھے روز کھلاتا ہے وہ پرندہ. بس اللہ سے پوچھئے گا کہ میرا اللہ کی جنت میں مقام کیا ہوگا. عزیزان محترم، جناب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر پہنچے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات چیت کی، جو بھی گفتگو تھی وہ کی، اور اس کے بعد چلنے لگے. اس کا سوال پوچھنا بھول گئے، جو شخص جگہ تھا میرے لیے پوچھئے گا. آواز قدرت آئی، اے موسیٰ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم بھول رہے ہو، ہمارے ایک بندے نے تم سے کہا تھا کہ تم ہم سے اس کے بارے میں سوال پوچھو. جناب موسیٰ کہتے ہیں مالک مجھے معاف فرمانا، میں بھول گیا. ہاں اس نے پوچھا ہے کہ بہت عبادت گزار وہ بندہ ہے، اس کا مقام جنت میں کیا ہے؟ اللہ نے کہا اس کو جا کر بتا دینا کہ جنت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ دوزخ میں جائے گا. اب جو یہ خبر جناب موسیٰ نے سنی، ان کے تو پیروں سے زمین نکل گئی عزیزان محترم، اور انہوں نے یہ کہا یا اللہ وہ اتنا عبادت گزار بندہ، میں یہ خبر جا کے اسے کیسے سناؤں گا؟ اور نبی ہے، غلط بیانی بھی نہیں کر سکتے، منافقت سے کام بھی نہیں، سچی بات ہی بتانی ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے جس جا کے اس کو بتا دینا ہے کہ اللہ نے تیرے بارے میں یہ کہا. لیکن یا اللہ کیوں؟ جناب موسیٰ نے سوال کیا وہ دوزخ میں کیوں جائے گا؟ وجہ تو بتا دے، وہ تو اتنا عبادت گزار بندہ تیرا. جواب قدرت آیا موسیٰ ہماری عبادتیں اپنی جگہ، مگر سے یہ پوچھنا ذرا جا کے کہ وہ جو روز پرندہ چونچ میں انار لے کر آتا ہے اور تجھے ایک ایک دانہ تیرے منہ میں کھلاتا ہے، جس کی بدولت تو زندہ ہے، کیا کبھی تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ تو نے چند دانے انار کے چھوڑ دیے اس پرندے کے لیے کہ اے پرندے تو بھی یہ دانے کھا لے؟ 5 6 10 12 دانے اس پرندے کے لیے چھوڑ دیے ہوں. کبھی اس شخص کے دل میں یہ خیال اس پرندے کا آیا کہ اس کو بھی کھلا دوں میں یہ چند دانے جو روز مجھے انار کھلاتا ہے آ کر؟ کہہ دینا کہ ہماری عبادتیں اپنی جگہ، لیکن اگر ہماری مخلوق سے محبت نہیں کرتا انسان، ہماری مخلوق کا خیال نہیں رکھتا انسان، تو پھر ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتے. عزیزان محترم پیغام جناب موسیٰ چلے. اب یہ بے قرار یہ آدمی جناب موسیٰ کو دور سے نیچے آئے، کہا جناب موسیٰ کے قدموں کی آواز اسے کانوں میں آئی. آواز دی جناب موسیٰ آپ نے میرا سوال اللہ سے کیا تھا، اللہ نے جواب کیا دیا بتائیے؟ بے قرار تھا یہ سننے کے لیے. جناب موسیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ بھائی تیرے لیے دوزخ ہے، جنت نہیں. ایک مرتبہ ایسا لگا اس کو کہ جیسے اس پہ سے بجلی گر رہی ہو. بھائی کہا کہ کیوں میرے لیے دوزخ کیوں ہے؟ بس اتنا بتا دیجئے. کہا دوزخ اس لیے ہے تیرے لیے کہ اللہ نے کہا تو اس کی مخلوق کا خیال نہیں کرتا. تیرے پاس وہ برڈ وہ پرندہ آتا ہے جو انار کھلاتا ہے، اللہ کہتا ہے کبھی تم نے وہ انار کے چند دانے اس کے لیے چھوڑے کہ اے پرندے یہ تو کھا لے؟ تو تو پورا انار کھا جاتا ہے. یعنی کہ تم نے کبھی بھی انسانوں کی خدمت نہیں کی، اللہ کی مخلوق سے تم نے محبت نہیں کی، ان کے بارے میں اتنا سا بھی نہیں سوچا تم نے، بس یہ سننا تھا. کہتا ہے ہاں یہ تو میں نے کیا، یہ میری غلطی ہے. اس نے مانی اپنی غلطی، اور اس کے بعد اس نے جو جواب دیا کہا جناب موسیٰ ابھی کوہ طور سے آئے ہیں، تھک گئے ہوں گے آپ، مگر میرے خاطر میرے لیے ایک دفعہ اور چلے جائیے. اب جناب موسیٰ اگر ہم جیسے انسان ہوتے نا تو کہہ دیتے بھائی میں نبی ہوں، اب میں تمہارے اشاروں پہ نہیں چل سکتا، ابھی میں آیا ہوں میں پھر چلا جاؤں، میں تھکا ہوا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ اب میں تیرے لیے پھر جاؤں سوال پوچھنے، پھر ان کو اللہ کا جواب لے کر آؤں. نبی تھے وہ، انہوں نے ایسی یہ ایکسکیوز پیش نہیں کی، ہم کر دیتے انسان ہوتے. اور جناب موسیٰ واپس گئے، کہا اللہ سے صرف یہ سوال پوچھا نا،
اور یہ میری طرف سے جواب دیا نا. اس آدمی نے جواب بتایا, کہا کہ اگر مجھے دوزخ میں اللہ کو بھیجنا ہے تو بس اللہ تعالیٰ سے کہنا مجھے اتنا بڑا کر کے دوزخ میں بھیجیے, اتنا بڑا ہو جاؤں میں, میرا جسم اتنا بڑا ہو جائے کہ اس دوزخ میں سے میں ہی سما جاؤں, اللہ کی کوئی دوسری مخلوق اس دوزخ میں قدم نہ رکھے. بہت توجہ, اللہ کا کوئی دوسرا بندہ, میں نہیں چاہتا کہ دوزخ میں میرے علاوہ اللہ کا کوئی بھی دوسرا بندہ جائے. بس اتنی گزارش اللہ سے کر دینا کہ بس میں ہی میں ہوں, اور میں اتنا بڑا کر دے میرے وجود کو پھیلا کر کہ پوری دوزخ میں سما جاؤں, اللہ کا کوئی بندہ دوزخ کی آگ اس کو نہ چھو سکے. بس یہ پیغام لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام چلے. اب جو چلے کوئی دور پر, اور اللہ سے فرمانے لگے, یا اللہ تیرے اس بندے نے یہ جواب بھیجا ہے, اب بتا میں کیا کہوں. کہتے ہیں اللہ بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے, بہت محبت کرنے والا ہے, 70 پاؤں سے زیادہ چاہنے والا وہ اللہ. کہا کہ اس نے کہا میرے وجود کو اتنا بڑا کر دے, اتنا پھیلا دے کہ اللہ کی دوزخ میں صرف میں جلوں اس آگ میں, اور کوئی دوسرے بندہ, کوئی اللہ کی اور مخلوق اس میں نہ جائے. اللہ نے کہا موسیٰ اس کی ادا, اس کا یہ جواب, اس کا ہماری مخلوق کے بارے میں یہ سوچنا ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے اس کو بخش دیا, اور اسے کہتے ہم نے جنت میں اسے بلند مقام عطا کر دیا. درود بھیج دیا. جنت میں ہم نے اسے بلند مقام عطا کر دیا. تو عزیزان محترم, اس انداز سے اللہ بخشتا ہے اپنے بندوں کو. تو پتہ یہ چلا کہ نمازیں اپنی جگہ, روزے اپنی جگہ, مگر حقوق العباد کیا جائے گی بہت ضروری ہے. جو بھی آپ کی حیثیت ہے, جتنی بھی ہے, یہ نہیں آپ ایکسکیوز پیش کریں اللہ کے سامنے, جی ہم اگر ہے ہی نہیں, ہم دوسروں کی کیا کریں. ارے ایک روٹی کھا رہے ہو, آدھی روٹی تو کسی کو دے سکتے ہو اپنے لیے. اگر ایک دانی, اگر 2 سیب ہیں, ایک سیب کھا لیا تو ایک سیب کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں. اتنا تو سبھی کر سکتے ہیں, اتنا فقیر بھی کوئی نہیں ہوتا کہ اس پہ ایک دانہ بھی نہ ہو. عزیزان محترم, تو یہ ہے محبتوں. تو میرے بھائی جو یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھرانہ جو ہے, میری بہن سمیت عبادت گزار بھی, تہجد گزار بھی, پرہیزگار بھی, عزادار بھی, محب اہل بیت بھی, مگر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے بندوں کا خیال رکھتے ہیں یہ لوگ, اور رکھا میرے بھائی نے, جس طرح سے مدد کی ہے غریبوں کی, وہ ایک الگ موضوع ہے. یقیناً جنت کے بڑے بلند درجات انہیں عطا ہوں گے, اور یقیناً جو بڑا بھائی ہوتا ہے تو اسی کو دیکھ کر اس کا چھوٹا بھائی بھی اسی کا سایہ, اسی کا عکس ہوتا ہے. تو بس یہی ہمارا یقین ہے کہ تمام مرحومین کو پروردگار عالم نے بلند ترین درجات عطا کیے ہوں گے. عزیزان محترم, تو ہم بھی اپنی زندگی ایسی گزاریں کہ ہماری زندگی ہمارے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن جائے. ہم اپنے بچوں کے لیے ایسی زندگی بس گزار کے جانا. خدا کی قسم آج کل دیکھ رہے ہیں کتنی موتیں ہو رہی ہیں, صبح سے شام تک 50 فون آ جاتے ہیں, فلاں کا انتقال ہو گیا, فلاں, بیٹھے بیٹھے اسی کی آخری وقت. اور آخری وقت کے لیے مولا کائنات نے یہ فرمایا, امیر المومنین علیہ السلام, علی علیہ السلام, کہ جو آخری وقت ہوگا اس میں موت اموات ایسے ہوگی کہ صبح مل کے آؤ گے, شام کو پتہ چلے گا دفنایا جا چکا ہے وہ شخص. شام کو مل کے آؤ گے, صبح پوچھنے جاؤ گے, دفنایا جا چکا ہے. اور دل کے مرض سے بہت ساری اموات ہوں گی, دل کا مرض بہت بڑھ جائے گا. اس طرح سے ناگہانی اموات ہوں گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. تو بڑا پراشوب زمانہ ہے عزیزان محترم. ہمارے پاس صرف اور صرف یہی تمام چیزیں ہیں, اہل بیت کی محبت, اہل بیت کا عشق, اہل بیت کے جتنے بھی ارشادات ہیں, ہمیں ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور یقین جانیے عزیزان محترم, وہ صبح کہ جس صبح فون آیا میرے بھائی کا, وہ پوری رات مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچوں میں وہ دوستی ہے. رضا اسکری جو سروت کی بیٹی ہیں, میرے یہاں میرے بچوں سے, میرے بیٹے فضل عباس سے بہت محبت, بہت دوستی, بھائیوں کی طرح. تو اکثر ہوتا ہے کہ رات میں آ گئے تو صبح تک بچے بیٹھے ہوئے ہیں, بات چیت چل رہی ہے, تو صبح تک میرے گھر پہ تھے رضا, اور بس وہ اپنے گھر گئے ہیں فجر کے وقت. اور تھوڑی ہی دیر بعد ٹیلی فون آ گیا کہ بابا کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا بابا. اور بس ہم ہاسپٹل, بس ادھر سے یہ چلے
اور ادھر سے عزاداران امام ہم لوگ برف کسی تیزی سے میرے بچے اور سب گاڑی میں بیٹھ کر چلے ہیں. کہتے ہیں کہ عزیزان محترم یاد رکھے گا یہ بات جب ہی کہتے ہیں ہم اپنے کوئی بھی ہمارا غم ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم بدترین حسین کے غم پر. یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نتیجہ میں آپ کی خدمت میں دے رہی ہوں کہ جب تیزی سے پہنچے ہیں اشفاق میموریل ہاسپٹل لے کے پہنچے, انہوں نے کہا کہ آغا خان لے جائیے. اور جب بھائی کو جعفر بھائی کو آغا خان لے کے پہنچے, ہم سب پہنچ چکے تھے آغا خان ہاسپٹل, تو وہاں میری بہن تھی. عزیزان محترم ایک آس تھی ان کے بچوں کو. رضا کے پیر میں مجھے یاد ہے جوتے بھی نہیں تھے, نالے نہیں, بچہ سادہ تیزی سے بچے نکلے ہیں. کس طرح سے وہ باپ کو لے کر گئے ہو. بیٹیاں ایک بیٹی آ چکی تھی, ایک آ رہی تھی. ایک آس تھی کہ باپ بچ جائے گا, باپ کو زندگی مل جائے گی. اس لیے جب آغا خان ہاسپٹل لے جاتے ہیں تو سب کو یہی ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے کہ یہاں تو اچھی فرسٹ ایڈ ملے گی اور یہاں جلد از جلد آخری وقت میں کوشش. عزیزانو ہم سب دعا کر رہے تھے, بیٹیوں کو آس تو تھی نا کہ باپ بچ جائے گا, باپ کی زندگی کی خبر شاید اندر سے ڈاکٹر لے کے آئے کہ ٹھیک ہو گئے. مگر عزیزانو ایک بیٹی ایسی تھی کہ جب اس کا باپ چلا ہے تو اس کو آس نہیں تھی کہ وہ واپس آئے گا. اس لیے کہ صبح سے جو بھی جا رہا تھا واپس ہی نہیں آ رہا تھا, جو بھی جا رہا تھا صبح سے واپس نہیں آ رہا تھا. تو یہ چھوٹی سی جو بچی تھی نا عزیزانو سکینہ, جب اس کے بابا خیمے سے چلے ہیں تو عزیزانو یہ یقین تھا کہ اب بابا واپس نہیں آئیں گے. خدا نہ کرے کہ کوئی بچی ایسے یتیم ہوں کہ جیسے سکینہ یتیم ہوئی. عزیزان امام کینیڈا میں مقیم بھائی ہیں, چھوٹے بھائی جعفر بھائی کی, ان کی فیملی وہاں ہے, ان کی زوجہ, ان کے بچے, چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں ان کی. میں سب کے لیے میرے مولا اس خانوادے کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے کہ پورے خاندان کو صبر عطا کرے کہ عزاداروں جب بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ نہ اٹھے, دعا کیا کرو کبھی نہ اٹھے. بڑا شدید سایہ ہوتا ہے باپ کا سایہ, لیکن اگر اٹھ جائے تو چچا تالا گلے لگاتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا ہم تمہارے باپ کی جگہ میں ہیں. کوئی بچی شاید یتیم ہو کے ایسی نہ تڑپی ہو جیسے سکینہ تڑپی. یہ سکینہ کو یتیمی کی خبر کیسے ملی؟ میری بیوی فرماتی ہے سکینہ شہزادی سے روایت, ایک ہاتھ سے شبر نے میری کلائی مروڑی, دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا. میں نے کہا شبر تو نے تماچا کیوں مارا؟ تو کہتا ہے تاکہ تجھے پتا چل جائے کہ تو یتیم. عزاداران امام کربلا والوں کا غم کون؟ حسین ابن علی. وہ مولا میرا عزاداروں کہ جب رسول کا آخری وقت قریب آیا ہے نا رسول خدا کا, تو ایک مرتبہ قرض سے چونکے ہیں. جناب سیدہ سے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا وہ صندوق لے آنا جس میں تبرکات ہیں. عزاداروں بی بی صندوق لے آئی, رسول نے صندوق کھولا, کفن نکالا. کہا فاطمہ یہ جنت سے کفن آیا تھا, جبرائیل لے کر آئے تھے, کفن نکالا, کافور نکالا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے زندگی میں جو رسول نے دونوں نواسوں کو برابر نہ بانٹی ہو. ہر تحفہ جو دیا دونوں نواسوں کا خیال رکھا. عزاداروں اب رسول نے کفن نکالا, کفن کے 4 ٹکڑے کیے, کافور کے 4 ٹکڑے کیے. پہلا ٹکڑا, اب رسول کے چاروں طرف بچے بیٹھے ہوئے ہیں. حسین چھوٹے سے ہیں, تڑپ تڑپ کے نانا کے گلے لگ جاتے, میرے اچھے نانا آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے نانا. امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں, یہ محبتیں یہ شفقتیں اب کون دے گا کہ کبھی نانا ناقہ بن رہے ہیں, کبھی کاندھوں پر سوار کیے بچوں کو چل رہے ہیں عزاداروں, کبھی سجدے کو طول دے رہے ہیں نانا. آج چاہنے والے نانا نے کفن بانٹنا شروع کیا. عزاداروں ایک کفن کا ٹکڑا, ایک کافور کا 4 ٹکڑے کیے. ایک مولا علی کو دیا, علی جنت کا کفن اور کافور تمہارے لیے. عزاداروں دوسرا کفن اور کافور کا ٹکڑا جناب سیدہ کو دیا, بیٹی فاطمہ یہ تمہارے لیے. تیسرا ٹکڑا عزاداروں چھوٹے شہزادے کے لیے, کہا بڑے شہزادے امام حسن مجتبیٰ کو دے کر کہ یہ حسن مجتبیٰ کے لیے کفن اور کافور. اور آخری ٹکڑا اپنے لیے رکھا اور کہا کہ یہ میرے لیے کفن اور کافور کا ٹکڑا. عزاداروں کفن بھی ختم ہو گیا, کافور بھی ختم ہو گیا. حسین حضرت نانا
لاشا پڑا رہے گا عزاداروں تو یہ وہ حسین مظلوم مولا میرا کہ جو روز عاشورہ لاشوں پر لاشیں میرے مولا لاتے رہے عزاداروں صرف آئزہ یہ لاشیں نہیں لائے صرف دل کے ٹکڑوں کے لاشیں حسین اٹھا کر نہیں لائے عزاداروں حسین تو اپنے اصحاب کے لاشیں بھی اٹھا کر لائے عزاداروں نے اور جب جناب حر کے بیٹے نے آواز دی ہے نا گھوڑے سے گرتے ہوئے علی ابن حر نے آواز دی بابا میں گر گیا ایک مرتبہ جناب حر پہنچے ہیں جب لاشیں پہ تو دیکھا ان سے پہلے امام حسین علیہ السلام ان کے بیٹے کے لاشیں پہ عزاداروں کہا حر جوان بیٹے کا لاشا ہے ہٹ جاؤ تم سے دیکھا نہ جائے گا ہم اٹھائیں گے جوان بیٹوں کے لاشیں بوڑھے باپ نہیں اٹھاتے حر عزاداروں میں کہوں گی مولا حسین آپ نے تو حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا مگر جب علی اکبر کا لاشا آپ اٹھا رہے تھے کسی نے آواز دے کر تو کہا ہوتا حسین میں تیری مدد کر دوں ایک آواز آئی تھی در خیمہ سے زینب کی آواز یہ لاشا ہے برابر کا پیری میں نہ اٹھے گا ارے بھائی میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لو کیا میرے بڑے ارمانوں سے بالا تھا بڑے نازوں سے عزاداروں اور ایک ماں تھی جو آواز دے کر جناب سیدہ کہہ رہی تھی بیٹا میں ساتھ ہوں حسین میں تیرے ساتھ ہوں عزادارہ نے امام حسین کا آخری وقت آ گیا آخری وقت وہ تھا کہ خیموں میں کوہرام بپا تھا عزاداروں جب میں آپ کے مولا نے آخری اب جنازہ چاہے 18 برس کے جوان بیٹے کا حسین نے اٹھایا چاہے 6 ماہ کے بیٹے کا حسین نے اٹھایا جنازوں کے وزن برابر تھے عزاداروں علی اصغر کا لاشا اٹھانا بھی حسین کے لیے کوئی آسان نہ تھا ماں کو خبر دینا کہ اصغر مارا گیا آسان نہ تھا عزاداروں ایک مرتبہ مولا آئے اور مولا نے جو سلام میں آخر کیا میرے بابا علامہ عرفان عبدی نے یہ شعر پڑھی کہ سکینہ بی بی کے بین عرفان حرم میں محشر اٹھا رہے ہیں ارے پاپا حیرانوں میں شور ماتم حسین مرنے کو جا رہے ہیں ارے کہیں پا قشمے پڑے ہیں عابد کہیں پا باقر تڑپ رہے ہیں عزاداروں جناب فضہ سے امام حسین لباس کوہنا منگا رہے ہیں ارے سموں سے گھوڑے کی ایک بچی لپٹ گئی بے قرار ہو گئی بنا کے باہوں کا اپنی جھولا حسین اس کو جھلا رہے ہیں عزاداروں اب جو وہ کرتا پہنا میرے مولا نے ایک مرتبہ جناب زینب لپٹ گئی جناب زینب کو وہ وقت یاد آ گیا جب چھوٹی سی زینب کے سامنے جناب سیدہ کرتا سیدھی جاتی کہتی جاتی زینب بیٹا جب یہ لباس مانگے گا نا بھائی تو سمجھ لینا آخری وقت ہوگا تیرے حسین کا وہ پھر ملاقات نہ ہو پائے گی یہ کرتا جب پہن لے تو سمجھ لینا آخری ملاقات میری طرف سے اپنے بھائی کے گلے کے بوسے لے لینا کہ تیرے بھائی کا گلا کند خنجر سے ذبح کیا جائے گا تیرے بھائی کو عزاداروں بہن کو ماں کے وہ جملے یاد آ گئے بہن بھائی سے لپٹ گئی جب مولا نے سلام کیا اماں سلام اماں فضا حسین کا آخری سلام رباب سلام ام لیلہ سلام زینب و کلثوم آخری سلام عزاداروں جو لکھتی ہے بہن شہزادی زینب سلام اللہ علیہا تو ایک مرتبہ بھائی کے گلے کی بیوی نے بوسے لینے شروع کیے بھائی سے لپٹ گئی میری بیوی عزاداروں بہن نے بھائی کے گلے کے بوسے لیے بھائی نے بہن کے بازوؤں کے بوسے لیے کہ ہمیں بھی بابا علی نے یہ وصیت کی تھی زینب کے ان بازوؤں پہ رسن باندھی جائے گی عزاداروں جب سب سے مل کر چلے تو چھوٹی سی بیٹی سکینہ جسے دعاؤں میں مانگا لپٹ گئی آجا میرے بچے سکینہ میرے لال ننی ننی ہتھیلیوں کا بوسہ دیا ننی ننی کلائیوں کے بوسے لیے رخساروں کے بوسے لیے عزاداروں حسین جانتے تھے کہ یہ رخسار تماچوں کے نیل ہوں گے کربلا سے شام تک پھول سے رخسار نیلے ہو جائیں گے عزاداروں میری سکینہ
शहजादी को लिपटाया, प्यार किया। रुखसत होकर जब बाहर आए, एक मर्तबा हुसैन ने आलम हसरत में चारों तरफ देखा। अज़लानो जब मौला सवार होते थे ना घोड़े पर, तो कहीं से अब्बास आते थे, अली अकबर आते थे, अली अकबर दो दानों होकर बैठ जाते थे, अब्बास हाथ पकड़ते थे, भाई को सवार कराते थे। आज लजा में फरस को थाम कर कहा, आइना आइना अली अकबर, आइना अब्बास, अरे कोई है इस आलम गुर्बत में हमें सवार कराने वाला। जब कोई नजर ना आया ना खेमे के पर्दे के पीछे से आवाज आई कि बहन ज़ैनब को इजाजत दे मेरे भाई की, ज़ैनब तुझे सवार कराए। नासरा था कोई शाह करबलाई को, अरे फकत बहन ने किया था सवार भाई को। अज़लानो जो मौला चले हैं तो घोड़ा पर दो जुमलों की ज़हमत खत्म कर दी मैंने मजलिस। दो जुमले सकीना की यतीमी के सुन लेना। सवारी आगे नहीं बढ़ रही, मेरे मौला ने गले में बाहें डाली। मौला ने कहा मैं जानता हूँ मेरे हस्ते वफादार, सुबह से तू भी थक गया होगा, तू भी तो प्यासा है ना, बस ये आखिरी सवारी है। एक बार तवज्जो की आंखों से अशरमा थे, अपने सुबह की तरफ जो इशारा किया तो देखा शहजादी सकीना सुबह से लिपटी कह रही थी, ये घोड़े मेरे बाबा को न ले जा, सुबह से जो गया वापस ही नहीं आता। मेरे बाबा को हुसैन तड़प गए, नीचे उतरे सीने से लगा, सकीना मेरी जान, बेटा आज से कानून बदल जाएगा बेटा, आज से अलीयत पर हमारे सीने पे, तुम्हारा बाप के सीने पे, तुम अपनी भूमि के पास सोना। अज़लानो बच्ची ने कहा बाबा ऐसा क्यों होगा? कहा आज के बाद तू यतीम हो जाएगी सकीना। बच्ची को तो यतीमी का मतलब भी नहीं पता था। अज़लानो कहा बाबा यतीम कौन होते हैं? अरे शेर बोली मेरी बच्ची ये सदमा अज़ीम है, अरे मर जाए जिसका बाप बच्चा यतीम है। अज़लानो मौला चले गए, सकीना की आवाज आई, अरे नींद आएगी जब आपकी, तू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। बाबा सकीना आपके बगैर चैन न पाएगी। अज़लानो बाबा का सर कट गया और शिमर ने सर को जो काटा हुसैन के, दो जुमलों की ज़हमत कि जब दरबार में यजीद के ये काफिला आया तो यजीद ने सवाल किया कि शिमर तेरा खंजर इतना कौन क्यों था? मैंने सुना कि तेरा दरबार में हुसैन का अरे सर कटा। कहा शिमर के लिए जुमले अज़लानो कहते हैं वल्लाह मेरा खंजर खुद नहीं था, मगर जब भी मैं खंजर चलाता किसी बीवी के हाथ खंजर के नीचे आ जाते और आवाज आती, अरे मैंने चक्रियां पीस के पाला था, मेरे बेटे को इस तरह से निभाना कर, मैंने बड़े नाजों से पाला था। हाय मेरी बीवी सैयदा, तेरा नाजों का पाला दुनिया से चला गया। अरे तेरी पोती तमाचे खाती हुई करबला से शाम तक चली गई। मेरी बीवी तेरे अज़ादार बैठे हैं, बीवी तेरी मोहब्बतों की कसम हम अपने मरने वालों को नहीं रोते। बीवी तेरी मोहब्बत से हमें तेरे घराने से इतना इश्क और मोहब्बत है कि जब हमारा जवान मर जाए ना बीबी, हम तेरे अली अकबर का मातम करके रोते हैं। कोई भाई चला जाए तो हम अब्बास का मातम करते हैं। किसी बेटी का बाप चला जाए तो हम सकीना की यतीमी का मातम करके रोते हैं, इसलिए कि हम जानते हैं जब किसी दिल ने किसी गम में कहा है हुसैन, दूर तक आलम गुर्बत में नजर आए हुसैन। हमारी नासुओं को रुमाल में जगह जरूर कीजिए, हमारी इस इबादत को कबूल फरमाइएगा, इस साले सवाब की मजलिस को कबूल फरमाइएगा। मरहूमीन के लिए बेहतरीन साले सवाब अज़ीज़ान मोहतरम कि जो कुछ भी करे आसान कर दिया मौला ने, जो भी अमल करो
اپنے مرحومین کو بخش دو نام لے کے. سورہ یاسین پڑھو بخش دو, سورہ ملک پڑھو, فجار قبر ختم ہو جاتا ہے. بہترین اور مجرب جو کچھ کھانا پینا بناؤ ان کے نام کی فاتحہ دے دو. کوئی لباس کسی غریب کو دے دو. ہر طرح سے ان کو ہم تحفے پہنچا سکتے ہیں, اور سب سے بڑا تحفہ جو ہم نے ان مرحومین کو پہنچایا وہ یہ مجلس حسین علیہ السلام کے ذریعے سے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیجیے برائے سال ثواب. اللہم صلی علی محمد. باقی بنیت نفاق باقی محمد